اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے عشرہ ذی الحج کی فضیلت اور اہمیت۔ ذی الحج کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی عظمتیں بہت ہیں۔ جس مہینے کے نام میں حج کی نسبت ہو، ذی الحج والا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرمتوں والا بنایا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ ذیقات، ذی الحج، محرم اور رجب، ان مہینوں میں جو خاص ذی الحج کا مہینہ ہے اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم بیان فرمائی ہے۔ اس مہینے کی جو پہلی صبح ہے یعنی پہلی فجر ہے، اس کی قسم بیان فرمائی۔ چنانچہ 30ویں پارے میں سورۃ الفجر میں ارشاد ہوتا ہے والفجر ولیال عشر، فرمایا فجر کی قسم اور 10 راتوں کی۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ذی الحج کے مہینے کی پہلی صبح کی فجر، اور دوسرا قول یہ ہے اس سے مراد یہ ہے 10 ذی الحج جو قربانی کا دن ہے، جو طواف و زیارہ کا دن ہے، جس دن حاجی مزدلفہ سے فارغ ہو کر پھر آگے منی کی طرف جاتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، طواف و زیارہ کرتے ہیں۔ اس ذی الحج کی جو فجر ہے، یہاں پر اس فجر کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور 10 راتیں کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 10 راتیں یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج کی، یعنی 10 ذی الحج سے پہلے کی جو رات آتی ہے، یہ 10 راتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں اور ان کے دن یہ سب اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی محبوب ترین ہیں۔ ان ایام میں عبادت کرنا، ان دنوں میں روزے رکھنا اور رات کو عبادت کرنا، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا، ان راتوں میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حج کے 10 دنوں میں کیا کیا گیا عمل جو کیا جائے اللہ کو باقی دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا راہ خدا میں لڑنے سے بھی یعنی ان دنوں میں جہاد کیا جائے تو کیا ان 10 دنوں کا عمل اس سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، راہ خدا میں لڑنے سے بھی یعنی ان دنوں کا عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ فرمایا سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور دونوں میں سے کچھ بھی نہ بچے، یعنی اس نے اپنی جان اور مال دونوں اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، شہید ہو جائے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے، اگر اس حدیث کو ہم اپنے اندر اتار لیں تو نیکیوں میں سبقت لے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحج کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ فرمایا ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، ذی الحج کے 9 دن ہیں، 10 کا روزہ تو منع ہے، اور فرمایا اس کی ہر رات کا قیام یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے لیلۃ القدر میں بندہ جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، جسے اس کا ثواب ملتا ہے، تو ان 10 دنوں کی ہر رات کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ 10 شب قدر دے دیں، 10 شب قدر مل جائیں
اور 9 روزے اور ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے جتنا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اور عظیم سعادت کیا ہوگی۔ اب یہ جو 10 دن ہیں ان میں کیا کیا عمل کیے جائیں؟ فرمایا ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پہلے تو ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی ہے، دن ہو یا رات۔ اب وہ نیکی تلاوت کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی صورت میں ہو، وہ والدین کی خدمت کرنے کی صورت میں ہو، وہ ہسبینڈ اور وائف کے آپس میں اچھا تعلق اس کے اعتبار سے ہے، تو ان دنوں میں نیکی کو ہر صورت اپنی زندگی اور اوقات کا محور بنا لیا جائے۔ کوئی بھی نیک عمل کیا جائے اور ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ دوسرا عمل ہے روزہ رکھا جائے، اور تیسرا عمل ہے راتوں کا قیام۔ رات کے قیام کو شب قدر کے برابر قرار دیا ہے، تو راتوں کو قیام کیا جائے، عبادت کی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، نفل پڑھے جائیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، تلاوت کریں، اس میں درود پاک پڑھیں، اور اس طرح کا علم دین سیکھنے سکھانے کا معاملہ کریں، اور نماز کی طرف، تلاوت کی طرف، ذکر اللہ کی طرف اور درود پاک کی طرف آئیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک عمل اللہ کا ذکر کرنا، خاص طور پر اللہ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ دن اور کوئی سے نہیں ہے، لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ ان دنوں میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان دنوں میں ان تسبیحات کو زیادہ کر دیں۔ اسی طرح سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی تحلیل، تمہید اور تکبیر۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے تھے اور دونوں مل کر بلند آواز میں تکبیرات پڑھتے تھے۔ لوگ ان کی تکبیریں سن کر خود بھی پڑھنے لگتے تھے۔ اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ آخر میں اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، یعنی حج والے دن، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، یہ عرفے کا روزہ کہلاتا ہے۔ پھر انہی دنوں کی 10، 11، 12 دنوں کی عبادات یعنی قربانی ہوتی ہے، جو حج کرنے والے ہیں وہ ان کا شرف ہے، وہ تو سبحان اللہ، وہ 9 ذی الحج کو حج کرتے ہیں۔ اس سے پہلے حج کے ارکان ہیں، اس کے بعد حج کے ارکان وہ ادا کرتے ہیں، تو ان کی قسمت تو قابل رشک ہے، وہ تو اپنی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان سے ہٹ کر جو عام لوگ ہیں ان کے قربانی کرنا، ویسے تو حاجی بھی قربانی کرتا ہے، وہ اور طرح کی ہوتی ہے، ان میں قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا، انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو قربانی کے خون بہانے سے زیادہ افضل ہو۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، تنگ دلی کے ساتھ نہ کرو۔ تو یہ فضائل عام دنوں سے ہٹ کر خاص ان دنوں کے لیے ہیں۔ تو یہ دن شروع ہو گئی ہیں، تو یہ کوشش کریں ہم اپنے آپ کو بدلیں، ان دنوں میں عبادت میں، رب کی بندگی میں، اس کے ذکر میں، نمازوں میں، شب بیداری میں اپنے آپ کو مشغول کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔